کیوں بچوں، جنگل کی سیر کے لیے آنے پر تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ ہاں سر، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ سر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرنا کیسا، یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ سر رات ہو گئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن جب تک میں کہانی نہ سن لوں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مجھے بھی کہانی سننی ہے سر۔ سر میں بھی کہانی سننا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کا نام ہے بھروسہ۔ دیکھو، اس کہانی میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور یہ کہانی اس لڑکی کے بارے میں ہے۔ چھوٹی سی لڑکی کی کہانی میں ضرور سنوں گا۔ میں بھی شوق سے سنوں گی سر، سنائیے۔ برسات کے موسم کے آخری دن تھے، لیکن بارش کا پتہ نہ تھا۔ کھیت سوکھ گئے تھے، ندی نالے خشک ہو گئے تھے، انسان اور جانور سب پریشان تھے، بوند بوند پانی کو ترس رہے تھے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا، یہ مصیبت کیسے دور ہوگی؟ آخر بستی کے چند لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، آؤ سب مل کر اللہ سے دعا مانگے، بارش کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ بستی سے باہر ایک بڑا میدان تھا۔ اعلان کر دیا گیا کہ کل بستی کے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، بارش کے لیے دعا مانگنا ہے۔ دوسرے دن بستی کے لوگ میدان کی طرف چل پڑے۔ بچے، بوڑھے، جوان سب اس بھیڑ میں شامل تھے۔ ہر شخص پریشان تھا، یہی سوچ رہا تھا، کیا خدا ہماری دعا سن لے گا؟ کیا بارش ہوگی؟ اس بھیڑ میں ایک بوڑھا بھی شامل تھا۔ اس کی نظر ایک ننھی منی لڑکی پر پڑی۔ وہ اپنے والد کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھتری تھی۔ بوڑھا رک گیا۔ وہ لڑکی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، بیٹی ابھی تو ہم بارش کی دعا مانگنے جا رہے ہیں، تم چھتری لے کر کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے بھولے پن سے جواب دیا، ابھی ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، جب ہم لوٹیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی نا۔ جواب سن کر بوڑھے کو اس معصوم لڑکی پر بہت پیار آیا۔ اس نے سوچا، اتنی چھوٹی سی لڑکی کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، اسے پورا یقین ہے کہ اللہ اس کی دعا فوراً سن لے گا۔ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔